خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک نوجوان گھبرایا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ علی جاں، میں بے حد گناہ گار ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ میری معافی کی کوئی صورت ہے بھی یا نہیں۔ اس پر خلیفہ عبد الملک نے اس سے پوچھا، کیا تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا، ہاں بڑا ہے۔ پھر خلیفہ نے اس سے کہا، کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا، ہاں بڑا ہے۔ پھر خلیفہ نے اس سے پوچھا، کیا تیرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے؟ اس پر اس نے کہا کہ ہاں ان سے بھی بڑا ہے۔ تو اس پر خلیفہ نے کہا کہ بھائی یقیناً تیرا گناہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سننے پر اس کے دل میں تھما ہوا طوفان اس کی آنکھوں سے امڑ آیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس پر خلیفہ عبد الملک نے کہا، ارے بھائی مجھے تو بھی پتہ چلے کہ آخر تیرا گناہ ہے کیا؟ خلیفہ کی پوچھنے پر اس نے کہا، جناب علی، آپ کو بتاتے ہوئے مجھے بے حد ندامت ہو رہی ہے، تاہم عرض کی دیتا ہوں کہ شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے۔ اس نے کہا، میں کفن چور ہوں اور میں نے آج رات 5 قبروں سے عبرت حاصل کی اور یہی وجہ ہے کہ میں توبہ پر آمادہ ہوا اور توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے قبروں کے حال بتانا شروع کیے۔ اس نے کہا، جب میں نے پہلی قبر کفن چرانے کی غرض سے کھودی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میت کا جو چہرہ ہے وہ قبلے سے پھرا ہوا ہے۔ میں گھبرا گیا، خوف زدہ ہو گیا اور وہاں سے بھاگنے لگا۔ اس پر مجھے ایک غیبی آواز آئی کہ اس سے اس کا گناہ تو پوچھ لے کہ جس کی اسے سزا دی جا رہی ہے۔ تو میں نے کہا، مجھ میں تو ہمت نہیں، تم ہی بتا دو۔ تو اس پر اس غیبی آواز نے بتایا کہ یہ شخص شرابی تھا اور زانی تھا۔ پھر اس نے کہا، میں نے دوسری قبر کھودی تو اس میں ایک دل ہلا دینے والا منظر تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے کیا تھا؟ میں کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا چہرہ، منہ جو ہے وہ خنزیر کی صورت میں بدل چکا ہے، یعنی اس کا چہرہ خنزیر کا ہو چکا ہے اور توق اور زنجیر اس کے گلے میں ڈلے ہوئے ہیں۔ اس غیبی آواز نے مجھے بتایا کہ یہ جھوٹی قسمیں کھاتا تھا اور حرام کماتا تھا۔ اس کے بعد میں نے تیسری قبر کھودی تو اس میں بھی ایک بھیانک منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا کہ مردہ گدی کی طرف سے زبان نکالے ہوئے تھا اور اس کے جسم میں آگ کی کیلیں ٹھوکی ہوئی تھی۔ اس غیبی آواز نے بتایا کہ یہ غیبت کرتا تھا اور چغلی کھاتا تھا اور لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا۔ اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ جب میں نے چوتھی قبر کھودی تو میری نگاہوں کے سامنے بے حد سنسنی خیز منظر تھا۔ مردہ آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا اور فرشتے آگ کے ہتھوڑوں سے اسے مار رہے تھے۔ مجھ پر ایک دم غشی طاری ہو گئی اور میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، مگر میرے کانوں میں ایک غیبی آواز گونج رہی تھی کہ یہ بد نصیب نماز اور روزے میں سستی کیا کرتا تھا۔ تو یہ 4 قبریں جو اس نے کھودی اس میں دل ہلا دینے والے مناظر تھے۔ کسی میت کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا تھا تو کسی کا منہ خنزیر کی صورت میں بدل چکا تھا، خنزیر کا ہو چکا تھا، اور کسی کا حال یہ تھا کہ اسے زنجیروں سے، آگ کی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا، اور اس کے کسی کا معاملہ یہ تھا کہ اس کی گدی سے جو ہے اس کی زبان نکلی ہوئی تھی، اس کے جسم میں آگ کی کیلیں ٹھوکی ہوئی تھی، اور کسی کا منظر یہ تھا کہ فرشتے آگ کے ہتھوڑوں سے اسے مار رہے تھے۔ لیکن جب اس نے 5ویں قبر کا معاملہ بتایا تو وہ 5ویں قبر کا جو حال تھا وہ گزشتہ ان 4 قبروں سے برعکس تھا۔ ان 4 قبروں میں عذاب کا سلسلہ جاری تھا، دل ہلا دینے والے خوفناک مناظر تھے، مگر 5ویں قبر میں کیا تھا؟ 5ویں قبر کے بارے میں بتاتا ہے کہ جب میں نے 5ویں قبر کھودی تو وہ گزشتہ 4 قبروں سے منفرد تھا، معاملہ ان کے برعکس تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ قبر بے حد
بے حد حد نظر تک وہ وسیع ہے، اور اس میں ایک نوجوان چاند سا چہرہ چمکاتا ہوا تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس غیبی آواز نے بتایا کہ یہ نماز کی پابندی کیا کرتا تھا اور روزوں کی پابندی کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، جو لوگ غیبت کرتے، چغلی کرتے، زنا کرتے، شراب پیتے، حرام کماتے، نمازوں میں سستیاں کرتے، ان کی قبروں میں سزا کا معاملہ تھا، انہیں سزائیں دی جا رہی تھی۔ جیسے عمل تھے، جیسے کرتوت تھے، جیسے گناہ تھے، ویسے ان کے ساتھ قبر میں سزا کا معاملہ ہوا۔ لیکن جو پانچویں قبر تھی اس کے بارے میں الگ معاملہ تھا کہ حد نظر تک وسیع تھی، چاند سا چہرہ چمکاتا ہوا نوجوان تخت پہ بیٹھا تھا، اور وہ غیبی آواز بتاتی ہے کہ یہ نماز کی پابندی کرتا، روزوں کی پابندی کرتا، اور اس نے جوانی میں توبہ کر لی تھی۔ تو اس نے جب جوانی میں توبہ کر لی اور نیکیوں پہ گامزن رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قبر کو حد نظر تک وسیع فرما دیا اور اس کے چہرے کو روشن کر دیا، اور قبر میں سکون، اطمینان اور راحت عطا فرما دی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کسی کی مومن کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے اور کسی کی قبر وہ جہنم کا گڑھا ہوتی ہے۔ تو دیکھیے، جو اپنی زندگی کو گناہوں میں گزار رہے تھے ان کی قبر جہنم کا گڑھا بنا دی گئی، اور جس نے جوانی میں توبہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ قیمت طلب نہیں کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے۔ اگر ہم گناہوں سے تائب ہو جائے، گناہوں سے توبہ کر لے، کنارہ کشی کر لے اور نیکیوں پہ گامزن ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہماری قبروں کو منور فرمائے گا۔ کفن کو جنتی لباس میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر کو جنتی باغ بنا دیا جاتا ہے، قبر میں جنتی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ، اس میں نمازوں کی پابندی کریں، روزوں کو رکھیں، روزے رکھیں اور اس کی روحانیت کو حاصل کریں، نماز تراویح ادا کریں، تہجد پڑھیں، قرآن پاک کا ختم کریں، کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور جوانی میں توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اچھا، ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے شیطان کو دیکھ لیا اور شیطان سے پوچھا کہ میں تیری طرح بننا چاہتا ہوں، بتا کہ میں کون سا عمل کروں۔ شیطان نے کہا کہ نماز میں سستی کر، نماز میں سستی کر اور جھوٹی قسمیں کثرت سے کھایا کر تو تو میرے جیسا ہو جائے گا۔ اس پر وہ بزرگ فوراً بول اٹھے کہ میں اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہوں کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا اور کبھی جھوٹی قسمیں نہیں کھاؤں گا۔ تو شیطان بھوکلا گیا اور کہنے لگا کہ میں بھی عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد کسی کو نصیحت نہیں کروں گا۔ تو دیکھیں، شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن، اور وہ چاہتا یہی ہے کہ کسی طریقے سے ان سے گناہ کروایا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ان کے حق میں لائی جائے۔ لیکن جب ہم شیطان سے بچتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں تو شیطان مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں، رحمتیں، نعمتیں ہمارے لیے موجود ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے، رمضان مبارک میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، اس کے باوجود ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ وجہ 11 مہینے تک ہم مسلسل گناہ کرتے اس کی ہمیں عادت پڑ چکی ہوتی ہے۔ پھر رمضان میں چھوڑنا بھی ہمارے لیے دشوار ہوتا ہے۔ حالانکہ رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے، پھر بھی ہمارے لیے آسانیاں تو ہوتی ہیں نا، کیا بھڑکانے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن ہمارا جو نفس ہے نا وہ ہمیں اکساتا ہے اور گناہ کرنے کی جو ہے طلب ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو کوشش کریں اپنے نفس کو کنٹرول کریں، کثرت کے ساتھ عام دنوں میں بھی ہو سکے تو روزے رکھیں کہ انشاءاللہ اس سے نفس جو ہے وہ کنٹرول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے اور ہماری قبر کو جنتی باغ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جوانی میں ہی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کا پابند بنائے، صلاۃ و سنت کا پابند بنائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے۔ بیان کرنے میں جو غلطی کوتاہی سبقت لسانی ہو گئی، وہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے درگزر فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔